شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر. قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الدور وشهادة الدور الا وقول الدور وشهادة الدور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. رواہ البخاری. اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ سیدھے بیٹھ گئے، سیریس ہو گئے آپ، اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے. تو اس حدیث میں جہاں شرک اور والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، وہیں پر جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنے کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. جھوٹ بولنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا ذریعہ اور سبب ہے. جھوٹ بولنے والا شخص یہ لعنتی ہے، جھوٹ بولنے والا شخص ملعون ہے، اور جھوٹ بولنے سے بے برکتی نازل ہوتی ہے، آدمی گنہگار ہوتا ہے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی جہاں بہت سارے گناہوں کا شکار ہوتا ہے، وہیں پر جھوٹا شخص اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. اور اگر وہ کبھی سچ بھی بولے تو اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے ملنے جلنے والے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کے اہل خانہ میں یا صحابہ میں کسی نے جھوٹ بولا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس سے اعراض کرتے تھے، اس کا بائیکاٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی. جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے شخص سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر غلط اثر پڑتا ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر سے اعتماد اور بھروسے کی جو فضا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ یہ ایک بدترین اخلاق رذیلہ ہے. آج سماج اور معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو چکی ہے. چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، صبح سے لے کے شام تک روزانہ ہم اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں خود جو ہے یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں. اگر ہر جھوٹ کے بدلے میں
हम अपने घर के अंदर एक कंकरी फेंकें तो चंद दिनों के अंदर हमारा घर जो है कंकरियों से भर जाएगा, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह, हर मिनट पर, हर लम्हा झूठ बोला जाता है, लेकिन ख़ास तौर से यकम अप्रैल को, अप्रैल की पहली तारीख को लोग बकसरत झूठ बोलते हैं और उसका नाम दिया जाता है अप्रैल फूल। यानी अप्रैल की पहली तारीख को लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, प्रैंक करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला किया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, झूठ बोल करके लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके ऊपर हंसा जाता है, लोगों को जलील किया जाता है। और इस तरीके से कि किसी से कह दिया जाता है कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा शौहर या तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा उसका इंतकाल हो गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया है फ़लाँ जगह, फ़लाँ अस्पताल में वो एडमिट है। घर वाले खौफ व हरास में मुब्तला हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस नाम का कोई भी मरीज़ यहाँ पर एडमिट नहीं है। फिर मालूम होता है कि किसी ने जो अप्रैल फूल मनाया है बेवकूफ़ बना दिया, यानी आपका मज़ा हो गया और किसी की जान पर बन गई। ये बहुत सख्त गुनाह है। ऐसे ही आज देखिए किसी से कह दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया है, आदमी डर जाता है, खौफ व हरास में मुब्तला हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। हार्ट का मरीज़ है तो उसे हार्ट आ जाता है, या किसी ने किसी को कहा कि फ़लाँ जगह आओ, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अब जब वो आदमी वहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है, बाद में उसको कहता है कि हमने तुम्हारे साथ अप्रैल फूल मनाया है। या कुछ दोस्त मिल करके जो है किसी दोस्त को गिफ्ट और तोहफ़ा उसके घर भेजते हैं और डिब्बा खाली होता है, या कभी उस डिब्बे के अंदर ईंट पत्थर वगैरह रख दिए जाते हैं। तो इस तरीक़े से लोग अप्रैल फूल मनाते हैं। अप्रैल की पहली तारीख को एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, उनको खौफ में मुब्तला करते हैं और उनको डराते हैं। इस्लाम के अंदर अप्रैल फूल मनाना यह हराम है और ये झूठ पर मुबनी है, और झूठ ये इस्लाम के अंदर हराम है। ऐसा करने वाला शख्स ये कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है और ऐसा शख्स जो है ये लानती है। झूठों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है। जबकि अप्रैल फूल की जो हकीकत है अगर वो मुसलमानों को मालूम हो जाए तो कोई भी मुसलमान इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अप्रैल फूल के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों के 800 साला हुकूमत के ख़ात्मे पर ये काफिरों का जो है ये जश्न है। और इस ताल्लुक़ से बताया जाता है कि जब ईसाइयों ने, नसारा ने अपना एक जासूस भेजकर पता लगाया कि आखिर ये मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है, मुसलमानों की कामयाबी और उनकी कामरानी का राज क्या है, तो जासूस ने आकर के बताया कि मुसलमानों की कामयाबी का राज, उनकी ताकत का राज ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर सख्ती से अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते, बुराइयों से, बेहयाइयों के कामों से मुसलमान दूर रहते हैं। चुनांचे ईसाइयों ने, नसारा ने क्या किया कि मुसलमानों के दरमियान में शराब दाखिल की और नशीली अशिया दाखिल की, सिगरेट दाखिल की। मुसलमान इसके दीवाने हो गए और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गए, ईमानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और इस तरीके से जो है आखिरकार उनका जो मजबूत आखिरी किला था, गरनाता, वो भी जो है वो भी शिकस्त हो गया। और इस तरीके से मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जब स्पेन पर ईसाइयों ने जो है कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ के बादशाह ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। पहले मुसलमानों से कहा कि हम तुम्हें इस्लामी कंट्री, इस्लामी ममालिक में भेज देते हैं, तुम जा कर के वहाँ रहो, यहाँ जो है तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं हो सकती, ख़तरे में है तुम्हारी जान। मुसलमान उसके झांसे में आ गए और मुसलमानों को कश्ती में बिठाया और उसके बाद कश्ती में उसने सुराख कर दिया और सारे के सारे मुसलमान जो है डूब गए। और ये बहुत सख्त और बहुत ही बड़ा धोखा था जो मुसलमानों के साथ किया गया। और उसके बाद लोगों ने जश्न मनाया और वहीं से जो है अब तक जो है ये 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। और मुसलमान भी अफसोस है कि मुसलमान और ख़ास तौर से जो है नौजवान लड़के लड़कियां आज
اپریل فول مناتے ہیں اور ان کے اس جشن میں جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ اپریل فول منانا یہ حرام ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کی جاری کردہ رسم ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے، جس میں جھوٹی خبر دے کر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی سماج اور معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ اپریل فول کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور جھوٹ بولنے والا یہ منافق ہے کیونکہ یہ حقیقت بیان نہیں کرتا، حقیقت کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا حدث کذبا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت و نشانی ہے۔ اپریل فول کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپریل فول کے ذریعے وقتی طور پر لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی مسلمان کو خوف و ہراس میں مبتلا کرے۔ اپریل فول کے ذریعے ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ مسلم، کہ ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے والا یہ سب سے برا انسان ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کمتر جانے اور اس کا مذاق اڑائے۔ بعض لوگ اپنے بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنے وہ جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، تم صرف قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ، الا وانتم صادقون، جب تم سچے ہو، جب تم سچے ہو تب اللہ کی قسم کھایا کرو، جھوٹی قسم مت کھایا کرو۔ اور جھوٹی قسم کھانے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین مسبورۃ کاذبا متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپریل فول منا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، اس کی تائید کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بات بولنا، یہ دونوں کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہیں۔ اپریل فول منانا اور اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا مذاق اڑانا، جھوٹ بولنا، اس کی کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے واقعے میں بیان فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے جبڑے کو گدی تک چیرا جا رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتے تھے، اور وہ بات لوگوں میں پھیل جاتی تھی، عام ہو جاتی تھی۔ جھوٹی باتیں پھیلا کر کے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرتے تھے، افواہ پھیلاتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا آج دی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا باعث و سبب ہے، اور جھوٹ بولنا یہ جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔ ایسا شخص جو ہے یہ دردناک عذاب سے دوچار ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں، اگرچہ ہم مذاق میں بھی کیوں نہ ہو جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ جھوٹ چاہے حقیقت میں بولا جائے یا مذاق میں بولا جائے، چاہے وہ سیریس میں ہو یا پرینک کے ذریعے ہو، ہر طریقے سے جھوٹ ہے اور وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے جو ہے اجتناب کریں اور غیر قوموں کی نقالی سے بچیں، اپنے آپ کو بااخلاق بنائیں اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔